خواتین حضرات السلام علیکم۔ قصہ کہانی آج ایک نئی کہانی لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ یہ بات ہے، کراچی میں عباس صاحب کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ عید کے دن تھے، ان کی دکان میں کافی رش تھا۔ عید سے کچھ دن پہلے کہ اچانک ان کا ایک سیل مین جو باہر کھڑا کرتے تھے دکان کے، اسے ایمرجنسی ہوئی اور وہ چلا گیا۔ اتفاق کی بات ہے، کچھ ہی دیر بعد ان کے پاس ایک نیا لڑکا آیا اور اس نے عباس صاحب سے کہا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے، پلیز مجھے دکان پہ کام کے لیے رکھ لو۔ عباس صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ فی الحال یہاں پر کھڑے ہو جائیں دکان کے باہر، کسٹمر کو اندر بھیجیں، باقی ہم بعد میں آپ سے طے کر لیں گے۔ وہ ضرورت مند تھا اور کھڑا ہو گیا وہیں پہ۔ تو خیر رات ہوئی تو عباس صاحب نے اسے اس وقت، اس دور کی بات ہے، 300 روپیہ دیا۔ تو اس نے کہا جی 300 روپیہ تو بہت کم ہے، یہ تو میرا گھر نہیں چل سکتا، اس سے گزارا نہیں ہوگا میرا۔ عباس صاحب نے کہا دیکھو 300 روپیہ، اس سے زیادہ تو آپ نئے ہوں، بالکل آپ کو کام بھی نہیں آتا، ابھی ایک اس فیلڈ میں بالکل نئے ہوں، بہرحال ہم اس سے زیادہ تو آپ کو نہیں دے سکتے۔ خیر اس نے کہا نہیں سر، مجھے اتنے میں آوارہ نہیں کھاتا، آپ کوئی اور پلیز بندہ دیکھ لو۔ خیر وہ جانے لگا تو جانے سے پہلے اس نے جیب سے ہاتھ ڈالا، اس بندے نے جو نیا لڑکا آیا تھا، اور ایک پرس عباس صاحب کو دیا۔ اس نے کہا جی یہ مجھے یہاں سے ملا ہے، باہر کوئی بھول گیا تھا، یہ جو باہر جو آپ نے سٹال لگایا تھا یہاں کوئی بھول گیا تھا، اس وقت رش تھا دکان میں بڑا، تو میں نے آپ کو دیا نہیں، یہ بہرحال آپ چیک کر لیں، جس کا بھی ہو تو آپ یہ اس کو دے دینا۔ عباس صاحب نے جب پرس کھولا تو وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوئے کہ اس کے اندر اچھی خاصی ایک رقم تھی۔ جب وہ گنتی کی تو 1,00,000 سے اوپر رقم تھی۔ عباس صاحب بڑے پریشان کہ یار یہ لڑکا چاہتا تو پیسے لے کر جا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے ایسا نہیں کیا اور واپس مجھے کر دیے، دکاندار کو دے دیے، میرے حوالے کر دیے۔ خیر وہ پرس دے کر جانے لگا تو عباس صاحب کے دل میں کچھ آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو کام کر، تو یہ 500 روپے کے حساب سے میں پیسے دوں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ یار اتنا ایماندار بندہ، آج کل کے دور میں اتنا ایماندار بندہ کہاں سے ملتا ہے۔ انہوں نے خیر اس کو بجائے 300 کے 500 روپے دیے، انہوں نے کہا تم روز آنا ہے تم نے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جب تم کام ٹرین ہو جاؤ گے پھر تمہاری ایک معقول تنخواہ میں لگا دوں گا۔ خیر وہ بچہ تھا، بڑی محنت سے اس نے کام کیا اور دن دگنی اور رات چگنی دکان نے بھی ترقی کی اس کی وجہ سے، اور وہ اس نے کسٹمر کو اتنا کھینچا باہر سے کہ وہ عباس صاحب جو ان سے تھے دکان کا مالک خود حیران ہو گئے کہ یار ہماری سیل ہی کافی بڑھ گئی ہے اس کے آنے سے۔ خیر پھر عباس صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ حیدرآباد میں میرے والدین رہتے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں چھوٹے ہیں، تو وہ والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں کراچی آ گیا کام کے لیے، تو میں یہاں مزدوری وغیرہ کرتا تھا، تو آج مزدوری نہیں ملی، میں نے کہا چلو آپ سے پوچھ لیتے ہیں، تو اس طرح میں آپ کے پاس سیٹ ہو گیا۔ تو عباس صاحب نے کچھ دن تو اس کو رکھا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں تو ایسا کر، اپنا جو سا سامان وغیرہ تھوڑا بہت ہے، سونے کا کہاں سوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو ایک ہوٹل میں سوتا ہوں، کمرہ لیا ہے، منجی بستر جیسے چارپائی اور بستر لیا ہے، وہاں پہ سو جاتا ہوں، اور صبح مزدوری کے لیے نکل جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو میرے گھر آ جا اور میں تجھے اپنا کمرہ دے دیتا ہوں۔ خیر عباس صاحب اس کو اپنے گھر لے گئے، وہاں پہ اس کو اچھے کپڑے، اچھا حلیہ، اس کو انہوں نے اس طریقے سے رکھا جیسے ان کا اپنا ہی گھر کا ایک فرد ہو۔ وہاں پہ رہنے لگا، وقت گزرتا رہا،
तकरीबन 6 माह हो गए इस बात को। तो अब्बास साहब ने जब देखा कि यार ये बंदा भी शरीफ है, अपने माँ बाप का भी बड़ा ख्याल रखता है, पैसे बाकायदगी से भेजता है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि उनकी घर में जवान बेटियां कि एक बेटी की शादी जो सी है मैं इससे कर दूं, तो मेरी बेटी भी घर में रहेगी और मुझे अपना बेटा भी मिल जाएगा एक और। खैर अब्बास साहब ने ऐसे ही किया कि उसकी शादी जो सी थी वो अपनी बेटी से करती। माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा था, दोनों बड़े हंसी खुशी बड़े खुश थे। कभी वो हैदराबाद भी चला जाता अपने घर, तो उनके जोड़े को जो सी थी किसी की नज़र लग गई। वो घर में बड़ा खुश हो गया था, बड़े खुशहाली ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी। उनकी माँ को अपनी माँ की तरह समझता, अब्बास साहब को अपने बाप की तरह समझता। लेकिन शायद अचानक एक दिन क्या हुआ, अभी शादी को उसकी मेरा ख्याल है 6 या 7 माह हुए थे, इतना अरसा गुजरा था। ये वो सुबह नाश्ते के लिए निकला है। वो लड़का, उसका नाम आरिफ था, या हाँ आरिफ नाम था उसका। तो वो नाश्ते के लिए निकला, लेने के लिए निकला है, तो उसके पीछे पीछे एक खातून आ गई, उसका पीछा करती। वो जैसे ही अंदर घुसी है जनाब, उसने अंदर आई है और शोर मचा दिया। उसने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू 2 साल से गायब है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। वो सुबह सुबह का टाइम नाश्ते का, अभी सब कुछ सो रहे थे कुछ जाग रहे थे, वो सब एकदम परेशान हो गए, उठे क्या हुआ, अभी क्या मसला हुआ। उसने कहा जी ये मेरा शोहर है और 2 माह से 2 सालों से ये गायब है। बादशाह साहब परेशान हुए। बादशाह साहब ने कहा यार ये बंदा तो बड़ा शरीफ है, ऐसा तो नहीं लगता। खैर उससे पूछा, उसने कहा जी मुझसे जैसी मर्जी कसम ले लो, मुझे पता ही नहीं है कौन औरत, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम इसे देख रहा हूँ, पहली दफ़ा देख रहा हूँ। लेकिन वो औरत किसी सूरत मारने के लिए तैयार नहीं थी। कहती ये मेरा शोहर है और फलां जगह से हम रहते हैं, ये वहाँ से भागा हुआ है, ये अब 2 साल हो गए, आज 2 साल के बाद मुझे यहाँ टकराई है, इधर मैं शादी पे आई भी थी आज, तो यहाँ पे मेरी इसका तरफ ध्यान पड़ा है, तो मैं खुद देख के हैरान रह गई। अब जनाब घर में परेशानी फैल गई एकदम ही। अब्बास साहब जो सा थे वो भी गुस्से में आ गए। वो उससे पूछे, लड़के से पूछे, हाँ भी बता भी आरिफ क्या मसला है। उसने कहा जी कसम ले लो मैं नहीं जानता इसको। लेकिन वो औरत कसम पे कसम खाए, वो कहती मेरी बच्ची है, एक बच्ची की कसम मुझे मेरे से ले रहा हूँ। लेकिन अब जब ये देखा तो फिर आरिफ साहब ने जनाब उसको लान तान करना शुरू कर दिया। आरिफ को जो बच्चा पाला हुआ था, जो लेके घर में रखा हुआ था, और दामाद भी बन चुका था उनका। अब जनाब आरिफ परेशान कि यार अल्लाह पाक मैं क्या करूं। उसने कहा कि यार खुदा की कसम ये नहीं है, लेकिन वो माने ही ना। वो कहती मैं जैसे मर्जी मेरे से कसम ले लो, ये मेरा शोहर है ये। खैर वहाँ से उसकी जो सी थी सास आरिफ की जो बनी थी और अब्बास साहब, उन्होंने जनाब उसको धक्के दिए और वहाँ से घर से निकाल दी। अब आरिफ बड़ा परेशान कि या अल्लाह पाक ये मैं क्या करूँ। आरिफ ने कहा मैं देखो आप लोग ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, ये औरत मैं नहीं जानता इस औरत को कौन है ये हो सकता है इसके गलत फहमी लगी हो इसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आप मेरे से पता करवा लें। लेकिन आरिफ बात कोई यानी अब्बास साहब कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी उसकी। उन्होंने धक्के दिए और धक्के देकर उसकी निकाल दिया। उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो अपने अब्बू को समझाओ मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन उसकी बीवी ने भी नहीं सुनी उसकी बात और उसको धक्के देकर घर से निकाल दिया। और वो उतने में वो जो औरत आई थी घर में दाखिल हुई थी, वो भी उसको रोकती रही, लेकिन अब वो आरिफ नहीं रुका। वो वहाँ से अपना बैग शैग लिया और निकल गया। अब जब वो निकला तो औरत ने फिर क्या किया, अब्बास साहब से अपने फ़ोन उनसे नंबर लिया, अपना नंबर दिया, उनसे कहा जी जैसे ही आए तो मेरे से रब्ता करना आप,
میں فی الحال تو اب جا رہی ہوں، میں اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتی، کہاں کہاں ڈھونڈوں گی اسے میں، پتہ نہیں کدھر گیا۔ خیر اس نے پھر بھی 1-2 دن انتظار کیا اس نے اس کا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کی کافی انسلٹ کرتی تھی، سب گھر والوں نے بےزتی کر دی، دھکے دے کر اس کو نکال دیا تھا اس کو، اب پریشان کرے اور کیا نہ کرے۔ خیر وہ اس بات کو ابھی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، تو وہ عورت جو سی تھی وہ دوبارہ آئی عباس صاحب کے گھر میں۔ اس نے کہا جی میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے، وہ اصل میں جو سا بندہ تھا وہ میرا نہیں تھا شوہر، اور اس کی شکل میرے شوہر سے ہو بہو ملتی تھی، اور میرا شوہر جو سا ہے وہ واپس گھر پہ آ گیا ہے۔ عباس صاحب پریشان کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، ابھی وہ بھی غائب ہے اور یہ کہہ رہی ہے میرا گھر، وہ گھر پہ آ گیا ہے، یہ نہ ہو کہ وہی والا بندہ گھر پہ۔ اس نے کہا نہیں وہ نہیں ہے، اس نے مجھے بڑی قسمیں کھا کر یقین دلایا، تو وہ تو ایک پھنسا ہوا تھا کہیں پہ، ایران کا بارڈر کراس کیا تھا اس نے، تو وہ وہاں پہ پکڑا گیا تھا، تو وہاں سے فون آیا ہے، جب یہاں پہ انہوں نے بھیجا ہے تو وہاں سے ہم ایئرپورٹ سے جا کر اس کو لے کے آئے ہیں، اور وہ پتہ لگا کہ وہیں سے وہ ایران کی جیلوں میں وہ دھکے کھا رہا تھا، تو لہٰذا مجھے معافی دے دو۔ عباس صاحب نے کہا جی وہ تو گھر سے نکلا ہوا ہے، وہ تو آیا ہی نہیں ہے گھر سے، اب ہم بتاؤ ہمارا اس میں کیا، ہم کیا کریں، تم نے تو ہمارا گھر برباد کر دیا، ہماری بچی کا۔ وہ جناب اب بڑی پریشانی، اب جناب اب کیا کریں، وہ اب اب وہ جناب اس وقت خیر گزرتا رہا، اس بات کو 2 سال ہو گئے، 2 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن عارف کا پتہ ہی کوئی نہیں، کدھر ہے کدھر نہیں ہے، ملے ہی کوئی نہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، فون اس نے بند کر دیا اپنا، نیا موبائل عباس صاحب نے اس کو لے کے دیا تھا، بند کر دیا یا سم چینج کر دی، کیا کیا اس نے۔ خیر اب وہ جو سا تھا ٹائم کو گزرتا گیا، 2 سال یا 2.5 سال اتنا عرصہ ہو گیا، کچھ پتہ نہیں عارف کا کدھر گیا کدھر نہیں گیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عباس صاحب نے پروگرام بنایا مری جانے کا، سیر کرنے بچوں کو لے کے مری جانے کا پروگرام بنایا۔ اب بھی وہ گھر سے تقریباً گاڑی پہ انہوں نے اسپیشل کروائی، اب بھی وہ گھر سے میرا خیال ہے 2 گھنٹے کا رستے پہ تھے، نکلے تھے کہ ان کی گاڑی جو سی تھی رات کے ٹائم خراب ہو گئی، اور گاڑی بھی اس جگہ پہ خراب ہوئی جہاں پہ کوئی بالکل جیسے جنگل ٹائپ نہیں ہوتا اس قسم کا علاقہ، گاڑی وہاں پہ خراب ہو گئی۔ اب کسی نے آ کر اس کو بتایا کہ بھائی جی یہ علاقہ صحیح نہیں ہے، آپ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے آپ یہاں سے نکل جاؤ، یہ تو آپ لوٹے جاؤ گے، آپ سب کچھ چھین لیں گے۔ عباس صاحب کی فیملی ساتھ تھی، بچے ساتھ تھے، اب وہ پریشان کہ میں کیا کروں۔ اب ان کو نہ خیر دور سے انہوں نے جب دیکھا نا، ان کو تقریباً ایک لائٹیں جلتی ہوئی نظر آئی نا کسی کے گھر میں، اس علاقے سے تھوڑی سی دور۔ اب وہ انہوں نے کہا اچھا چلو پتہ کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے، لگ رہا ہے کوئی گھر ہے یا کوئی فیکٹری ہے یا کوئی چیز ہے یہاں پہ، لائٹیں جل رہی ہیں چند گھروں میں، چند ایسے لگ رہا تھا چند گھر ہیں یہاں پر۔ خیر انہوں نے ہمت کی اور وہاں گئے، تو جب گئے تو وہاں پہ انہوں نے دروازے پر دستک دی، تو ایک نوجوان لڑکا باہر آیا، اس نے کہا جی حکم، اس نے بتایا کہ ایسے ایسے ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے فلاں جگہ پہ، تو فیملی میرے ساتھ ہے، اگر آپ ایک رات کی ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو وہ کچھ دیر تو پریشان ہوا، اس نے کہا جی آپ ایسا ہے کہ ہمارے پاس 2 کمرے ہیں، ہم 2 لڑکے رہ رہے ہیں یہاں پہ، ایک تو خیر رات کو ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ میں ہوں، تو یہ ہے کہ اگر آپ صبح صبح نکل جاؤ تو میں آپ کو اس کا کمرہ دے دیتا ہوں، آپ کی رات گزر جائے گی، لیکن بستر وغیرہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، وہی ایک چارپائی ہے، باقی یہ 2-3 یہ جو ان سے بستر چادریں پڑی ہوئی ہیں یہی۔ عباس صاحب نے کہا یار مجھے کسی بھی طریقے سے بس وہاں سے نکال دو، انہوں نے خیر
انہوں نے بتایا کہ آپ ایسے کرتے ہیں، میں گاڑی کو دھکا لگاتا ہوں اور آپ ادھر کچا راستہ تھا، آپ یہاں تک اندر لا کے کھڑی کر دو۔ وہ اس نے جناب وہاں پہ یہی کیا، وہ گاڑی لا کے اپنے گھر کے تھوڑی سا قریب کھڑی کی اور عباس صاحب کی فیملی کو اندر بلایا، اندر چائے وغیرہ ان کو پلائی۔ تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نے چائے پی لی، اب آپ ایسا کریں مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ لڑکا جو تھا وہ صبح رات 10 بجے جاتا ہے اور صبح 10 بجے آتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، ملازم، سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اب عباس صاحب نے جناب اس نے کمرہ دوسرا کھولا اور ان کی فیملی کو اس کمرے کے اندر کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ چارپائی ہے، یہ چھوٹا سا صوفہ پڑا ہے، یہ کرسی ہے، یہ بھی بس ہمارا ہے، یہاں پہ دیکھ لو آپ کیسے گزارا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اسی کو جو سا تھا نا، انہوں نے بڑا خوش ہوئے کہ چل یار ہمیں کوئی رہنے کا ٹھکانہ مل گیا۔ تو وہ جناب وہیں پہ خیر رہنے لگے۔ انہوں نے جب کیا دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی ایک لائٹ جیسے زیرو کا بلب ہوتا وہ جل رہا تھا کمرے میں صرف، اس کے علاوہ اور کوئی بلب نہیں تھا۔ انہوں نے خیر جیسے کیسے کر کے رات گزاری۔ اب لیکن جب صبح ان کی آنکھ کھلی نا تو انہوں نے کمرے کے اندر تصویریں دیکھی، چند تصویریں دیکھی، اور ان کی عباس صاحب کی اپنی تصویر لگی ہوئی، ان کی بیوی کی تصویر لگی ہوئی، ان کی بیٹی کی تصویر لگی ہوئی وہاں پہ۔ وہ پریشان حیران کہ یار یہ تصویریں ہماری یہاں کہاں سے آ گئی۔ انہوں نے اس لڑکے کو بلایا، انہوں نے کہا یار یہ تصویریں کس کی لگی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو بچہ رہتا ہے یہاں پہ اس کے والدین ہیں یہ۔ وہ پریشان ہو گئے عباس صاحب کہ یار ہماری تصویریں اس نے اپنے کمرے میں لگائی ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کون رہتا ہے آپ کے پاس؟ اس نے بتایا کہ یار عارف نام کا لڑکا ہے، تو وہ یہاں پہ رہتا ہے ہمارا، یہ کمرہ لیا ہے اور یہاں فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور حیدرآباد میں اس کے ماں باپ رہتے ہیں۔ جب صبح پھر انتظار کرنے لگے یار عباس صاحب، تو وہ جب جیسے ہی آیا وہ جناب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے پریشان، وہ لڑکا حیران عارف کہ یار عباس صاحب کو یہ گھر کیسے مل گیا۔ وہ دیکھنے والا سین ہوگا۔ عباس صاحب بھی پریشان، انہوں نے اس کو بڑی شرمندگی سے معافی مانگی اس سے، ماں نے معافی مانگی، انہوں نے ساری بات بتائی کہ یار یہ واقعہ ہوا تھا، ایسا ایسا ہوا تھا، ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی یار، ہمارے ساتھ چل۔ لیکن عارف اچھا تھا دل کا، وہ بات کو سمجھ گیا، اس نے معاف کیا، اور پھر وہ انہی کے ساتھ جو سا تھا واپس چلا گیا۔ انہوں نے مری کا جو پروگرام بنایا تھا وہ بھی کینسل کر دیا اس خوشی میں، اور ایسے بھی ہوتا ہے۔